ليلۃ القدر کو تلاش کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ میری تلاش ختم ہو گئی، معاف کیجیے گا. ایسی راتوں میں ہمارے پاس تو کوئی سسٹم ہی نہیں. ہم نے تاخرات کو جو ہے ہم نے کہہ دیا کہ یہ ان کا طریقہ ہے، یہ سنیوں کا طریقہ ہے. تو ہم کون ہیں؟ سنی کے مقابلے میں بدعتی آتا ہے. کیا ہم بدعتی ہیں؟ اگر ہم سنی نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟ صحیح سنت، جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فالوور ہوتا ہے وہ سنی ہے. یہ ان کی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بی بی عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرے میں رمضان کا آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو زندہ کرتے، یعنی پوری رات آپ عبادت کرتے اور گھر والوں کو تاکید کرتے کہ آج کی راتوں کو زندہ کرو اور راتوں میں عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو، اور اس کے اندر ایک ليلۃ القدر کو تلاش کرو. ہم یہ کہتے ہیں کہ میری تلاش ختم ہو گئی، معاف کیجیے گا. ليلۃ القدر اگر ہم نے یہ سوچ کر کہ 27ویں ہے، ہم نے دوسرے عشرے میں کوئی عبادت نہیں کی، دوسری راتوں میں کوئی عبادت نہیں کی، ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور ہم نے پکڑ کر بیٹھ گئے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے لہذا اسی میں عبادت کر لی جائے، تو معاف کیجیے ليلۃ القدر کی کوئی عبادت نہیں ہے، متعین عبادت نہیں ہے ليلۃ القدر میں. یہ پڑھنا ليلۃ القدر میں یش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو. ليلۃ القدر کو اگر میں پاؤں تو کیا کروں؟ بی بی عائشہ نے پوچھا. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس رات کو فلاں نماز پڑھو فلاں نماز پڑھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو. اے اللہ تو معافی کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آیت بتائی، اتنی ایک دعا بتائی. اس کے علاوہ رسول اللہ نے کہا کہ رات کو جاگو عبادت کرو، جو بھی عبادت